روشنی سب کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے۔ مختلف متنوع موضوعات کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور بہت ہی مقتدر شخصیات کے ساتھ یہاں موجود ہوتے ہیں، تاکہ جو ہمارے پاس موضوع ہو اس پر سیر حاصل گفتگو ہو جائے، اور ایسی گفتگو ہو جائے جو ان حضرات کے وقی مطالعے کی روشنی میں آپ تک پہنچے۔ یہی ایک سیکھنے سکھانے کا عمل ہے، اور ARYQ TV الحمدللہ اپنے روز اول سے، اپنی ابتدا سے اس مشن پر گامزن ہے کہ لوگوں کو اویئر کیا جائے، قرآن کے احکامات سے اویئر کیا جائے، اسلام کی تمام تر تعلیمات لوگوں تک پہنچائی جائے، ان کے ظاہر و باطن کی تطہیر کی جائے، ان کے اعمال و افعال کو درست کرنے کے لیے ممکنہ جتنی کوششیں ہیں الحمدللہ ARYQ TV کا ہر پروگرام کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اسلام جو ہے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، آپ جانتے ہیں، جہاں زندگی گزارنے کے تمام اصول اہل اسلام کو ملے ہیں، وہیں اس دنیا سے جانے کے بعد کے جو معاملات ہیں، یعنی کہ جب انسان رخصت ہو جاتا ہے اور ایک انسان جو ہے ایک میت کی صورت اختیار کر لیتا ہے، جناب کہ آج میت کس وقت اٹھائی جائے گی، نماز جنازہ کب ہوگا، اور یہ ساری چیزیں کہی جاتی ہیں۔ تو جب یہ وقت خدا نخواستہ کسی فیملی پر آ جاتا ہے تو پھر ایک عجیب حواس باختہ ہو جاتے ہیں لوگ، کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ وجہ اس کی ہوتی ہے کہ تعلیمات سے آگہی نہیں ہے، احکامات سے آگہی نہیں ہے، کس انداز میں کس سچویشن سے نبرد آزما ہونا ہے، اس کو فیس کرنا ہے یا اس کو حل کرنا ہے۔ اس حوالے سے احکام شریعت، احکام میت آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے، اور احکام میت میں وہ تمام چیزیں آئیں گی، احکامات آئیں گے کہ جس کے حوالے سے آپ کو بہت ہی عمدہ میں سمجھتا ہوں معلومات حاصل ہوگی۔ اس حوالے سے چونکہ میت ہو جاتی ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں بس ہمارا کام ختم ہو گیا، محلے والوں کو بلا لو اور جناب یہ تدفین ہو گئی اور ختم ہو گیا، اس کے بعد فاتحہ خوانی کا سلسلہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے لیے کیا کیا احکامات ہیں اور کتنا پروٹوکول ہے ایک جنازے کا، اور اسلام نے اس میں بڑی اہمیت اس میں نظر آتی ہے، تو اس کے حوالے سے انشاءاللہ آج بات کریں گے۔ علامہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب ممتاز و معروف عالم دین ہمارے پہلے مہمان ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے بائیں جانب علامہ مفتی سید زیغم علی شاہ صاحب گردیزی موجود ہیں، ممتاز عالم دین ہیں، تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احکام میت پروگرام اور اس کے حوالے سے موضوع، اور اس کے حوالے سے میں یہ جاننا چاہوں گا علامہ صاحب، مفتی صاحب، کہ اگر کسی گھر میں میت ہو جاتی ہے تو ابتدائی اقدامات میں چاہوں گا اس پر بھی اجمالاً روشنی ڈال دیجیے گا، پھر میت کو غسل دینے کی جو شرعی حیثیت ہے اس پر میں چاہتا ہوں کہ کچھ روشنی ڈالیں تاکہ ہمارے ناظرین دیکھیں اور اس بات کو سمجھیں کہ آیا بطور مسلمان ہمارے لیے کیا کیا احکامات موجود ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اس بھائی دیکھیں، ہر کسی نے دنیا سے جانا ہے، جو چلے گئے وہ چلے گئے، آج وہ گئے ہیں، کل ہم نے جانا ہے، سب نے جانا ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، جو چلے گئے رخصت ہو گئے اس دنیا سے، جو اہل ایمان گئے ہیں اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، اور ہم جو اہل ایمان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں ایمان اور عافیت کے ساتھ جو اس مرحلے سے گزارے، آمین۔ تو یہ اگر کسی پر نزا کا عالم جب طاری ہو تو سب سے پہلے تو یہ کرنا چاہیے کہ اگر ایزیلی آپ اسے قبلہ رو کر سکتے ہیں تو آپ اسے قبلہ رو کر دیں۔ قبلہ رو کرنے کا جو طریقہ، ایک طریقہ تو یہی ہے کہ آپ نے اس کو لٹایا دائیں پہلو پہ، اور جو ہے وہ کعبہ مشرفہ کی طرف جو ہے وہ چہرہ ہو گیا۔ دوسرا طریقہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے اس کو کعبہ مشرفہ کی طرف جو ہے وہ رخ کر دیا، اور پاؤں بھی کعبے ہی کی طرف ہو گئے، قبلے کی طرف۔ طالب علمانہ سوال اس میں کہ میت کا ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بالکل اکڑ جاتی ہے میت، تو اس کو زبردستی کی جاتی ہے۔ نہیں، میں بالکل یہ پوری اسی طرف آ رہا ہوں۔ تیسری بات آگے یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے وہ چہرہ اس طرح کر دیا اور پاؤں بھی اسی قبلے کی طرف ہو جائیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، بس یہ کہ تھوڑا سا تکیہ وغیرہ رکھ کے اوپر کر دیں۔
اور اگر جو ہے وہ اس طرح کرنے میں میت کو تکلیف ہو، یعنی ابھی تو میں بات کر رہا ہوں نزع کے عالم کی، ابھی جو ہے وہ موت ہوئی نہیں ہے، نزع کے عالم کی بات کرو۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میت کو زیادہ اگر جو ہے وہ ہم موو کرا رہے ہیں ان کو نزع کے عالم میں تو تکلیف زیادہ ہو رہی ہے، تو پھر جس حال پر ہیں اسی حال پہ چھوڑ دیں، پھر یہ ضروری نہیں ہے، یعنی یہ فرض یا واجب نہیں ہے نزع کے عالم میں ان کو قبلہ رو کرنا۔ کر لیں تو اچھی بات ہے، ایزیلی ہو جائے تو، نہیں ہوتے تو کوئی بات نہیں، آپ پھر ان کو ایز اٹ از چھوڑ دیں۔ دوسرا یہ ہے اس کے بعد تلقین کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا احادیث کے اندر۔ حدیث مبارک حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے قریب مرگ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کے سامنے بآواز بلند لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت جو ہے وہ پڑھا جائے تاکہ اسے یاد آ جائے اور وہ بھی پڑھ لے۔ بہتر طریقہ یہ ہے، یعنی اسے کہنا نہیں چاہیے، لیکن اگر کوئی اس کو کہہ دیتا ہے پڑھنے کا تو سختی کے ساتھ نہیں کہتا، نرمی کے ساتھ کہتا ہے تو کہنا بھی جائز ہے، اس کی بھی جات، اور وہ بھی خود حدیث سے ثابت ہے۔ مسند احمد بن حنبل میں حدیث موجود ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک انصاری کے یہاں تشریف لے کر گئے، وہ قریب مرگ تھے، تو آپ علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر فرمایا یا خال قل لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ کہو۔ جب سرکار علیہ السلام سے خود ایک عمل ثابت ہے، حدیث کے اندر آ گیا تلقین، تو یہ تلقین اگر کوئی اس طرح بھی تلقین کر دیتا ہے کہ بھئی میت کو یہ کہہ دیتا ہے کہ آپ پڑھیں لا الہ الا اللہ، تو تلقین ہو جائے گی اور یہ بھی جائز ہے اور حدیث سے ثابت ہے۔ لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کو یہ کہنے کی بجائے اس کے سامنے اونچی آواز سے پڑھا جائے تاکہ اسے یاد اور وہ پڑھے۔ یہ بہتر طریقہ کیوں ہے؟ اس کو بہتر طریقہ اس لیے کہا کیونکہ اس وقت بندہ جو ہے وہ سختی میں ہوتا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو موت کی سختی کی وجہ سے کوئی ایسا برا کلمہ منہ سے نکال دے، کوئی کفریہ کلمہ نکال دے، یا کوئی ایسا جملہ بول دے کہ جو نہیں والے پہ دلالت کرتا ہو، تو جو دیکھنے والے ہیں وہ سمجھیں گے کہ شاید معاذ اللہ اس کا جو ہے وہ خاتمہ اچھا نہیں ہوا۔ اور یہ بھی مسئلہ سن لیں کہ اگر جو ہے کوئی وقت مرگ کلمہ کفر کہہ دیتا ہے تو اس پر احکام کفر جاری نہیں ہوتے، کیونکہ اس میں اس بات کا پورا امکان موجود ہے کہ موت کی سختی کی وجہ سے یہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے، اس لیے اس کے منہ سے ایسا نکل گیا۔ اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ اور کہنا چاہ رہا ہو اور زبان سے یہ نکل گیا ہو۔ تیسرا یہ ہمیں پوری طرح سمجھ نہیں آیا، تو اس لیے فقہا نے یہ مسئلہ سب نے بیان فرمایا کہ وقت موت اگر منہ سے کفریہ کلمہ نکلے ہے مسلمان تو اس پر احکام اسلام ہی جاری کریں گے، اس کو غسل بھی دیں گے، جنازہ بھی پڑھیں گے، مسلمانوں کے قبرستان میں تدفین بھی کریں گے، اس موقع پر ہم اس کے بارے میں بدگمانی نہیں کریں گے۔ یہ تو ہو گئی بات جو ہے وہ تلقین کی۔ اب تلقین کے بعد یہ اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے، انتقال کے بعد سب سے پہلے تو کوئی چوڑی پٹی لے کر ایسے جبڑے کے نیچے سے لے کے سر تک لے جائیں تاکہ منہ کھلا نہ رہ جائے۔ آنکھیں ہیں تو اسے جو ہے وہ نرمی کے ساتھ آنکھوں کو بند کر دیں، بازو اور پاؤں وغیرہ ہیں تو نرمی کے ساتھ سیدھا کر دیں، لیکن نرمی سے کرنا ہے، یعنی بہت زیادہ ایسا زور نہیں لگانا کہ جس سے اس کو تکلیف ہو۔ میت کو تکلیف تو بہرحال ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے، روح نکل گئی ہوتی ہے، لیکن تکلیف جو ہے وہ ہوتی ہے، جسم تکلیف محسوس کرتا ہے تو اس کو جو ہے وہ حرمت۔ پھر دوسرا جو ہے وہ چہرہ جو ہے چہرہ کسی چادر وغیرہ سے ڈھانپ دے تو اچھا ہے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ حضور جان عالم علیہ السلام کا جب وصال ہوا ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ تو یہ بات طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ آپ کے رخ زیبا پہ سبز رنگ کی یمنی چادر تھی، وہ آپ کے رخ زیبا پہ رکھ دی گئی تھی، یعنی آپ کے چہرے مبارک کو ڈھانپ دیا گیا تھا۔ تو ایسی جو ہے وہ اگر میت کو جو اس کا چہرہ ڈھانپ لے تو اچھی بات ہے، لیکن کوئی نہیں ڈھانپتا تو یہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کا چہرہ ڈھانپ دیا جائے تاکہ ہوا وغیرہ بھی نہ لگے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی کوئی ایسی چیز ہو تو میت کی بے پردگی نہ ہو، کو خدا نہ خواستہ کوئی عیب ہو، کوئی ایسی چیز ہو تو وہ چھپانی چاہیے میت کی، اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ اب اس کے بعد جو ہے اس کے پاس اگر تلاوت کرنا چاہے، اگر ڈھانپا ہوا ہے اس کو اور کوئی نجاست وغیرہ کا اندیشہ نہیں ہے تو اس کے بعد تلاوت کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، تلاوت بھی کی جا سکتی ہے۔ یہ بات ہو گئی ساری جو ہے وہ وقت موت کی۔ اب آ جائیے غسل میت کی طرف، تو غسل میت جو ہے یہ فرض کفایہ ہے، یعنی اگر کوئی کر لے، کوئی بھی کر لے غسل ادا ہو جائے گا، کوئی نہ کرے سارے ایسے ہی چھوڑ دیں تو یہ گناہ ہے، سب گناہ گار ہوں گے۔ تو غسل میت فرض کفایہ ہے، مرد کو مرد ہی غسل دیں، عورت کو عورتیں ہی غسل دیں، بہتر یہ ہے۔ باقی اگر چھوٹا لڑکا ہے، بالکل چھوٹا بچہ ہے جو حد شہوت کو نہ پہنچا ہو تو اسے جو ہے وہ عورت بھی غسل دے سکتی ہے۔ ایسی اتنی چھوٹی لڑکی کہ حد شہوت کو نہ پہنچی ہو، مردہ کی بات ہو رہی ہے، تو اسے مرد بھی جو ہے غسل دے سکتا ہے۔ باقی جب تک مرد موجود ہوں اس وقت تک مرد کو عورت کی طرف نہیں جائیں گے، مرد کو مرد ہی غسل دے گا، یہاں تک کہ اگر بچہ موجود ہے، نابالغ بچہ موجود ہو تو نابالغ بچے کو سکھائیں گے، سمجھائیں گے، اس سے غسل دلوائیں گے۔
مسلمان موجود نہیں ہے، کافر موجود ہے تو کافر سے غسل دلوا لیں گے مرد سے، کیونکہ جو ہے وہ غسل میت کے ادا ہونے کے لیے بلوغ بھی شرط نہیں ہے اور اسلام بھی شرط نہیں۔ کافر بھی اگر غسل دے دے گا تو غسل ادا ہو جائے گا، نابالغ بچہ بھی غسل دے دے گا تو غسل ادا ہو جائے گا۔ خاتون اگر ایسا ہے کہ کوئی مرد موجود ہی نہیں ہے، نہ کوئی لڑکا موجود ہے، صرف عورتیں ہی ہیں، تو اس صورت میں عورت جو ہے وہ غسل نہیں دے گی، وہ صرف جو ہے وہ تیمم کرائے گی۔ ایسی عورت اور کوئی عورت موجود نہیں ہے، صرف مرد ہی ہیں، تو عورت کو پھر مرد غسل نہیں دے گا، مرد جو ہے وہ عورت کو تیمم کرائے گا پردے کی رعایت کے ساتھ۔ ٹھیک، ایک مرتبہ پورے بدن پہ پانی بہانا جو ہے یہ فرض ہے، 3 مرتبہ بہانا جو ہے وہ مستحب ہے، سنت مستحبہ ہے۔ یہ غسل کا میں نے حیثیت بھی بتا دی اور وقت موت جو اقدامات ہیں وہ بھی میں نے سارے اجمالاً عرض کر دی۔ بہت خوبصورت انداز میں، ایک ایک لفظ مفتی صاحب کا جو تھا بہت اہم ہے۔ ازروع شریعت جو حکم آیا ہے غسل میت کے حوالے سے، بہت ہی عمدہ انداز میں الگ الگ چیزوں کو آپ نے ڈیفائن کیا اور اس کے بہترین ایک مجموعہ جواب کا عطا فرمایا۔ ایک مختصر سا وقفہ لے لیتے ہیں، وقفے کے بعد بھی میرے پاس بہت اہم سوالات ہیں احکام میت کے حوالے سے، انشاءاللہ وہ بھی شامل کروں گا، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے، آج احکام میت کے حوالے سے پروگرام کیا جا رہا ہے۔ پہلی سچویشن جو مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی غسل میت کے حوالے سے بڑی شرح و بسط کے ساتھ ماشاءاللہ آپ نے مکمل طور پر اس کے احکامات بیان فرمائے۔ ایک دوسری سچویشن یہ ہے کہ کوئی بچہ پیدا ہوا اور وہ بچہ جو ہے مردہ پیدا ہوا، ایسی صورت حال میں بھی بڑی کنفیوژن ہو جاتی ہے۔ لوگ اپنے اپنے مطالعے کی روشنی میں یا اپنی اپنی معلومات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہتے ہیں ایسا کر لو ایسا کر لو، ہمارے بڑوں نے یہ کیا تھا، تم ایسا کر لو یہ کر لو۔ تو ایسی صورت میں جو ہے کیا حکم شرع ہے کہ کفن ہے، غسل ہے اور کیا کہتے ہیں اس کو نماز جنازہ ہے؟ تو اس حوالے سے میں چاہتا ہوں ہمارے ناظرین کو ارشاد فرمائیے مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ و شکریہ رئیس بھائی۔ بچہ اگر پیدائشی مردہ ہے تو اس کے وہ احکام نہیں ہیں جو عام انسانوں کے لیے ہیں، اور اگر وہ پیدا ہونے کے بعد اس نے زندگی کی کوئی علامت اس میں نہیں پائی گئی، کوئی حرکت وغیرہ یا کوئی اس طرح کا زندگی کا کوئی نشان نہیں پایا گیا، تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ اسے باقی جس طرح زندوں کو غسل، کفن، دفن، نماز جنازہ اور یہ سارے معاملات کیے جاتے ہیں، تو اس کے ساتھ یہ نہیں کیا جائے گا، صرف اس کو نہلا کر کسی پاک کپڑے میں اس کو لپیٹ کر پھر دفن کر دیا جائے گا۔ یعنی اس کے لیے باقاعدہ سے جس طرح غسل کا اہتمام کیا جاتا ہے، کفن کے لیے جو سنت طریقہ ہے اس کے مطابق اہتمام کیا جاتا ہے، تو یہ اس کے لیے نہیں ہے، صرف یہ کہ اس کو غسل دے دیا جائے، نہلا دیا جائے اور پھر کسی پاک صاف کپڑے میں لپیٹ کر اس کو دفن کیا جائے۔ نماز جنازہ بھی نہیں ہے، نماز جنازہ بھی نہیں ہے اس کے لیے، اور کفن جس طرح سنت مردوں کے لیے 3 ہے، ازار، قمیص اور لفافہ، تو اس کے لیے بھی اہتمام نہیں ہے، صرف کسی پاک کپڑے میں اس کو لپیٹ کر دفن کر دیا جائے۔ ہاں، اور عوام میں یہ جو مشہور ہے کہ اس کو قبرستان میں نہیں دفن کیا جائے گا، تو قبرستان میں دفن کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور باقی صرف یہ ہے کہ اس کا نام رکھا جائے گا، اس کی تاکید کی گئی ہے کہ اس کو پکارنے کے لیے نام اس کا ضرور رکھا جائے گا۔ پھر اسی طرح جو بچہ اگر پیدا ہونے کے بعد کوئی زندگی کی علامت پائی گئی ہے اور نشانی پائی گئی ہے، تو اس کو باقاعدہ سے وہ سارے احکام جو مردوں کے ہیں، یعنی اگر غسل ہے، کفن ہے، دفن ہے، نماز جنازہ ہے، نام ہے، یہ سارے احکامات وہ مردوں کی طرح ہوں گے، زندوں کی طرح ہوں گے۔ پھر اسی طرح جو بچہ کچا بچہ حمل ساقط ہو جاتا ہے اور اس کے اعضاء بھی بنے نہیں ہوتے، تو اس کیفیت میں اگر کسی کی ولادت ہوئی ہے کہ اس کے اعضاء ابھی نہیں ہیں، اعضاء مکمل نہیں ہے، تو اس کے لیے پھر یہ اہتمام کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور اس کو کسی جگہ، ایسی جگہ کہ وہاں توہین نہ ہو، وہاں اس کو دفن کر دیا جائے، اور اس کے لیے یہ اہتمام کرنا، یعنی کہ اس کو غسل دینا، یہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کا اہتمام نہیں، صرف کپڑے میں اس کو لپیٹ کر کسی جگہ اس کو دفنا دیا جائے۔ یہ وہ بچہ ہے کہ جس کے اعضاء ابھی نہیں بنے ہوں، جس کے اعضاء بن چکے ہیں اور پیدائشی مردہ ہے، تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اس کو غسل دیا جائے گا اور کسی کپڑے میں لپیٹ کر اس کو دفنا دیا جائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، جامع ترمذی میں اور سنن نسائی میں بھی اس کو روایت کیا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بچہ پیدا ہونے کے بعد اس میں زندگی کی علامت نہیں پائی گئی، تو اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، اور نہ وہ کسی کا وارث بنے گا اور نہ اس کا کوئی وارث بنے گا۔ یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی ہے، تو اس لیے کوئی بھی اگر اس کیفیت میں بچہ پیدا ہوگا، صرف نام رکھنے میں احتیاط کی جائے، نام رکھ دیا جائے، اور باقی اس کے لیے کوئی اس طرح کا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پاک کپڑے میں اس کو لپیٹ دیں اور نہلا کر پھر اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے،
کیا کہنا ہے مفتی صاحب نے اپنا جواب مکمل فرمایا. ایک اور جو اہم سوال ہے جس پر بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی لوگ رائے دیتے ہوئے نظر آتے ہیں اگر انتقال ہو جائے، تو میں یہ جاننا چاہوں گا مفتی صاحب کہ کیا شوہر بیوی کو غسل میت دے سکتا ہے؟ یہ بھی ایک بڑی کنٹروورسی ہو جاتی ہے، اکثر لوگوں کی رائے مختلف آنی شروع ہوتی ہے. کیا کہیے؟ دیکھیں اس میں پہلے تو اس میں سمجھیں، میں آپ کو ایک اصول بتا دیتا ہوں، اس اصول کی روشنی میں مسئلہ سمجھنے کی کوشش کیجیے. اصول یہ ہے کہ ہمارے یہاں موت قاطع نکاح ہے کہ جب کوئی بندہ مر جاتا ہے تو مرنے سے جو ہے وہ نکاح منقطع ہو جاتا ہے، نکاح ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب جب انتقال ہوا، انتقال ہونے سے نکاح ہو گیا ختم. یہ نکاح ختم ہونے کی دلائل بہت سارے ہیں. اس میں سے آپ دیکھ لیں کہ اگر مرد کے 4 بیویاں تھیں، ایک بیوی کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد اسے ایک اور سے نکاح کرنا جائز ہو گیا. کیوں؟ پیچھے نکاح ختم ہوا ہے تو اور اجازت ملی نا. بیوی کا انتقال ہوا ہے تو بیوی کی بہن سے نکاح کرنا مرد کے لیے جائز ہو گیا. کیوں جائز ہو گیا؟ 2 بہنوں کو نکاح میں جمع نہیں کر سکتے. اب یہ انتقال ہوا ہے تو نکاح ختم ہوا تو جو ہے وہ کر سکتے ہیں نا، ورنہ اگر نکاح باقی رہتا، نکاح کے باقی ہوتے ہوئے جمع کرنا درست نہیں تھا. اب اس لوگ یہ کہتے ہیں نظر یہ محرم ہے. میں عرض کرتا ہوں اس اصول کی روشنی میں اب دیکھیں کہ جب موت قاطع نکاح ہے، نکاح منقطع ہو گیا موت سے، تو اب مرد جو ہے وہ جو بیوی تھی اس کی وہ اب سابقہ بیوی ہے. اب ہم اس کو جو بیوی کہتے ہیں نا، وہ ایک ظاہری اعتبار سے بیوی جو سابقہ رشتہ ہے اس کے مطابق کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن نکاح منقطع ہو چکا ہے تو اس لیے اب وہ اس کے لیے جو ہے وہ محرم نہیں رہی، اب وہ اس کے لیے اجنبیہ بن گئی ہے. تو اب اس کو بغیر کسی حائل کے چھونا، ٹچ کرنا مرد کے لیے یہ جائز نہیں. تو غسل کے اندر بھی یہ ہے کہ وہ ٹچ کرنا ہے تو وہ جائز نہیں ہے. یہ بات ہو گئی بلا حائل ٹچ کرنے کی. آ جائیے اس بات کی طرف، چہرہ دیکھنا یا جو ہے وہ قبر میں اتارنا یا جنازے کو کندھا دینا. جنازے کو کندھا تو دیا جا سکتا ہے، اس میں تو ٹچ کیا ہی نہیں جا رہا. قبر میں جو اتارنا ہے اتارا جا سکتا ہے کیونکہ وہ بلا حائل نہیں چھوا جا رہا، حائل اس میں موجود ہوتا ہے. اسی طرح جو ہے وہ چہرہ دیکھنے کی جہاں تک بات ہے تو چونکہ فقہ حنفی میں ویسے ہی جب تک اندیشہ شہوت نہ ہو اگر تو چہرہ دیکھنے کی صرف اجازت ہے. چہرہ اصل مذہب کے اعتبار سے پردے میں شامل نہیں تھا، تو اس لیے جو ہے وہ چہرہ دیکھنے کی مرد کو اجازت ہے. اگر کوئی اس وقت یہ کہتا ہے کہ چہرہ نہیں، چہرہ دیکھنے کی اجازت ہے. اور چہرہ دیکھنے کی اجازت پر باقی متفق ہیں، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک مسئلہ یہ ہے، ائمہ ثلاثہ کے نزدیک تو نکاح ہی نہیں ٹوٹا، وہاں نکاح ہی نہیں ٹوٹا تو اس لیے جو ہے ان کے نزدیک تو ویسے ہی جائز تھا. تو یہاں بھی جو ہے وہ دیکھنا جو ہے وہ جائز ہی ہے. تو چہرہ تو دیکھ سکتا ہے، قبر میں بھی اتار سکتا ہے، جنازے کو کندھا بھی دے سکتا ہے، غسل نہیں دے سکتا کیونکہ بغیر حائل کے ٹچ نہیں کر سکتا. اب رہ گئی یہ بات کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب حدیث کے اندر آئے، اس کا جواب بھی سن لیجئے. حدیث کیا ہے؟ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے لیے یہ بات حدیث کے اندر بیان ہوئی ہے کتب حدیث میں کہ شہزادیہ کونین سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو غسل جو ہے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے دیا. اس کا جواب یہ ہے کہ ایک بات تو یہ کہ یہ بھی انہی کتابوں کے اندر موجود ہے، مختلف اقوال ہیں. ایک قول یہ ہے کہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے غسل دیا تھا. دوسرا قول یہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے غسل دیا تھا. ایک قول یہ ہے کہ حضرت علی نے غسل دیا تھا. تو اب جب اقوال اتنے سارے آ گئے، احتمال آ گیا، تو اذا جاء الاحتمال باطل الاستدلال. دوسری بات، حضرت علی نے بھی جو کیا، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کام بندہ کرنے کا کسی کو کہتا ہے یا کرواتا ہے تو بھی کہہ دیا جاتا ہے یہ کام اس نے کیا ہے. جیسے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بلڈنگ فلاں نے بنوائی ہے یا فلاں نے بنائی ہے، خود تو نہیں بنا، اس کے آرڈر پر ہو رہا ہوتا ہے. تو وہ مزدور بنا رہے ہوتے ہیں، مستری بنا رہے ہوتے ہیں، یا انجینئر بنا رہے ہوتے ہیں، یا معمار بنا رہے ہوتے ہیں. تو حضرت علی نے غسل کے سامان فراہم کیا اور غسل کے طریقے کا بتایا، غسل انہوں نے دیا. اب آ جائیے تیسری بات کی طرف. تیسری بات یہ ہے کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی غسل دیا ہے، تو یہ حضرت علی کی خصوصیت ہے، کیونکہ حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کلو سبب و نسب منقطع الا سببی و نسبی، کہ میرے سبب اور میرے نسب کے سوا تمام سبب اور نسب منقطع ہو جائیں گے. قیامت میں نسب منقطع ہونے کے بارے میں قرآن میں ذکر موجود ہے، قیامت میں انساب نہیں ہوں گے، لیکن آل رسول کا نسب، سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کا نسب جو ہے وہ وہاں پر ہوگا. اس بات کی تصریح موجود خود حدیث کے اندر. ایسے ہی سبب جو ہے، یعنی رضاعت کا رشتہ یا سحریت کا رشتہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست کسی کو، جیسے حضرت علی کو، یہ سبب کا ان کا ہے رشتہ. سحریت کا رشتہ ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کا یہ رشتہ ان کا برقرار ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ان پر بعض صحابہ نے اعتراض بھی اس وقت
کیا کہ آپ نے یہ کیسے ان کو غسل دیا، تو انہوں نے جواب میں کہا، جس روایت میں یہ بات ہے اس دوسری طرف روایت موجود ہے کہ انہوں نے جواب میں کہا کہ مجھے حضور نے فرمایا تھا کہ فاطمہ دنیا و آخرت میں تمہاری زوجہ ہے، یعنی نکاح ختم نہیں ہوا، آپ کا خاصیت ہے۔ یعنی پتہ چلا کہ صحابہ کے مابین بھی عام جو رواج تھا وہ یہی تھا، وہ بھی یہی فہم رکھتے تھے کتاب و سنت کی روشنی میں کہ نکاح منقطع ہو جاتا ہے۔ باقی رہ گئی کچھ روایتیں اور ذکر کی جاتی ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یا بعد اور صحابہ کے حوالے سے، ان روایتوں میں سے کوئی روایت ایسی نہیں ہے جو صحیح بھی ہو اور صریح بھی ہو، ان کی اسنادی حیثیت پہ قیل و قال موجود ہے، اور دوسری طرف اتنے سارے دلائل موجود ہیں، تو ان دلائل کی روشنی میں راجح بات یہی ہے کہ بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتا، کندھا دے سکتا ہے، قبر میں اتار سکتا ہے، چہرہ دیکھ سکتا ہے، غسل نہیں دے سکتا، بغیر حائل کے ٹچ نہیں کر سکتا۔ یہ موقف لیکن حدیث ہے، لیکن یہ موقف بنیادی طور پر ائمہ میں سے اختیار کیا ہے، امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ، امام سفیان ثوری رحمہ اللہ۔ باقی جو ائمہ ہیں ان کے نزدیک جواز کا قول بھی ہے، لیکن یہ ان ائمہ کا ہے۔ دوسری عورت والی بات کہہ دیتا ہوں کہ عورت جو ہے وہ مرد کو غسل دے سکتی ہے۔ وہ کیوں دے سکتی ہے؟ اس لیے کہ اس کی ابھی عدت باقی ہے، تو عدت کی وجہ سے من وجہ نکاح باقی ہے، پوری طرح منقطع نہیں ہوا، عدت ختم ہونے کی وجہ سے اس کا پورا ختم ہوگا نکاح۔ تو چونکہ اب اس میں ایک پہلو انقطاع کا ابھی ہو گیا اور ایک پہلو اتصال کا موجود ہے، عدت والا، اس وجہ سے عورت کو اجازت دیتے ہیں، اس پر سب کا اتفاق ہے، حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ، حنبلیہ، وہ سب کر سکتی ہے، وہ سب یہ کر سکتی ہے، لیکن مرد کے لیے کیونکہ مرد کی عدت کا تصور نہیں ہے، اس لیے یہاں فوراً ختم ہے۔ مفتی صاحب کمال ہو گیا، بہت اچھے انداز میں مفتی صاحب نے جواب عنایت فرمایا۔ عام طور پر جب میت ہو جاتی ہے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں اصل میں، اور لوگ علماء حضرات سے بھی نہیں معلوم کرتے اور اپنے طور پر فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ جو جوابات ہیں ان کو غور سے سنیں، خدا نہ خواستہ جب ایسے معاملات ہو جائیں تو پھر ان باتوں کی روشنی میں آپ اس سچویشن کو جو ہے فیس کر سکتے ہیں۔ کیا مسلمان کی اللہ نے توقیر اور عزت رکھی ہے؟ دیکھیں کہ اب جب دنیا سے جا رہا ہے تو غسل دیا جا رہا ہے، کفن دیا جا رہا ہے، نماز جنازہ ادا کی جا رہی ہے، بڑے پروٹوکول کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز جنازہ ادا کر کے دعائے مغفرت کی جا رہی ہے، اب شانوں پہ اٹھایا جا رہا ہے جنازے کو اور قبرستان کی جانب لے کر جایا جا رہا ہے، اور اس میں بھی کلمہ شہادت پڑھا جا رہا ہے یا ذکر و اذکار کیے جا رہے ہیں۔ یہ کلمہ پڑھنا یا ذکر و اذکار کرنا ایسی صورتحال میں اس پر بھی لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کی شرعی حیثیت میں مفتی صاحب جاننا چاہوں گا، وہ کیا ہے؟ کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ رئیس بھائی، اگر اس کی تاریخی حیثیت دیکھی جائے تو دور رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں یا دور صحابہ میں، تابعین میں، چونکہ وہ خوف خدا، خشیت الہی رکھنے والے، اور کسی کے جنازے میں حاضر ہونا یا قبرستان میں حاضر ہونا، ان کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ وہ ہر کوئی فکر آخرت میں مستغرق ہوتا تھا، اور ان کے پیش نظر یہ ہوتا تھا کہ آج یہ ہمارا کوئی عزیز ہم سے رخصت ہوا ہے، شاید اگلا ہمارا نمبر ہو، اس کے بعد ہماری باری آنے والی ہے، تو اسی خوف کی وجہ سے اور اس تصور کی وجہ سے وہ اسی اپنی آخرت کی فکر میں محو رہتے تھے، مگن رہتے تھے، اس کے علاوہ کوئی اور سوچ نہیں ہوتی تھی۔ اس لیے وہ یکسوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ وہ اس کیفیت میں کسی کے جنازے میں حاضر ہوتے تھے یا میت کو تدفین کے لے جایا جاتا تھا، اور قبرستان میں بھی جا کے یہ پوزیشن، یہی کیفیت رہتی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود جب جنازے میں حاضر ہوتے تو کئی مرتبہ حضور کی کیفیت یہ دیکھی جاتی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گریہ فرماتے، چشمان مقدس سے آنسو جاری اور ریش مبارک آنسو سے تر ہو جاتی۔ تو اس طرح مختلف صحابہ کرام کے بارے میں، تو اس زمانے میں تو یہ کیفیت تھی، لیکن چونکہ زمانہ بدلتا گیا اور فتنوں کی وجہ سے، دنیاوی جو ایک محویت ہے اس کی وجہ سے، وہ فکر آخرت کا جو ایک سلسلہ ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتے آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ جنازے میں ہم حاضر بھی ہوتے ہیں اور کسی کی تدفین ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت بھی دنیا داری اور یہ سارے معاملات، موبائل چل رہے ہوتے ہیں، اس کی ویڈیو بنا لی جائے، اس کو وائرل کیا جاتا ہے، موبائل تو وہاں بھی جا کر غیبت کرنا، چغلیاں کرنا، ایک دوسرے کی بدگمانیاں کرنا، دنیاوی لہو و لعب کی باتیں کرنا، ان چیزوں کو بھی نہیں چھوڑا جاتا۔ تو اس لیے متاخرین علماء نے اس چیز کی اجازت دی کہ اگر یہ سارے فتنے ہیں اور یہ ساری خرابیاں بگاڑ ہے تو ان کو دور کرنے کے لیے اور فکر آخرت کی طرف توجہ دلانے کے لیے اور گناہوں سے دور اور یہ ایک محویت کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ اس چیز کی طرف توجہ کرنے کے لیے اگر کسی کو بلند آواز سے ذکر کے ذریعے متوجہ کیا جاتا ہے تو اس کی اجازت ہے۔ اچھا، اگر آپ اجازت دیں تو ایک وقفہ لے لیتے ہیں، اس کے بعد اس پر ذکر پر آ گئے ہیں، اللہ مفتی صاحب، اور ظاہر کلمہ شہادت بھی پڑھا جاتا ہے، ذکر بھی کیا جاتا ہے، تو اس کی شرعی حیثیت جب بیان فرمائیں گے انشاءاللہ تو ایک وقفہ حائل ہے، وقفے کے بعد جب لوٹتے ہیں انشاءاللہ تو مفتی صاحب کی جانب بڑھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ احکام میت کے حوالے سے آج بات ہو رہی ہے اور ابتدا سے لے کر اب تک جتنی
ماشاءاللہ باتیں آپ تک پہنچی ہیں، بہت ہی اہم باتیں ہیں جسے آپ یاد رکھیں یا ریپیٹ ٹرانسمیشن میں آپ اسے دیکھیں گے تو آپ کو یقیناً اندازہ ہو جائے گا. اور اوورسیز ہمارے جو ناظرین ہیں یقیناً ان کے لیے وقت مختلف ہے، تو اس حوالے سے بھی ان کی آگہی ہو جائے گی. اچھا، ذکر ہو رہا تھا کہ جب میت کو لے کر جایا جاتا ہے قبرستان کی جانب تو کلمہ شہادت پڑھا جاتا ہے، ذکر کیا جاتا ہے. اس کی شرعی حیثیت پر مفتی صاحب آ رہے تھے کہ وقفہ آ گیا، میں چاہتا ہوں مکمل فرمائیں. رئیس بھائی، ہمارے اسلاف اور اکابرین کے دور میں جو اس کو بعض علماء نے اس کو مکروہ کہا تو مکروہ تنزیہی ہے یہ. اور یہ یعنی اس زمانے کے اعتبار سے تھا کیونکہ وہاں فکر آخرت، خوف خدا، خشیت الہی اور یہ سارے تصورات سے وہ معمور رہتے تھے، اور اسی کیفیت سے سرشار ہو کر وہ کسی کے جنازے میں حاضر ہوتے تھے. بلکہ یہاں تک فرمایا امام غزالی علیہ الرحمہ نے، آپ نے فرمایا کہ ہمارے دور میں اور آپ سے پہلے جو ان ادوار کا انہوں نے تذکرہ فرمایا کہ میت میں حاضر ہونے والا کوئی بھی شخص، چاہے وہ عزیز و اقارب میں سے ہے یا کوئی بھی ہے عام مسلمانوں میں سے ہے، اور اس کا ظاہری طور پر اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ مسلمان ہے، فرمایا کہ کسی بھی جنازے میں وہ حاضر ہوتے تو خوف خدا کی کیفیت یہ ہوتی اور اس کی وجہ سے گریہ و زاری اتنی ہوتی کہ میت کے ورثاء کو پہچاننا مشکل ہو جاتا کہ یہ میت کا وارث ہے یا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ظاہری طور پر. یعنی وہ سارے فکر آخرت اور خوف خدا اور اپنی قبر و حشر کو یاد کر کے یہ ساری کیفیت ہوتی تھی. تو اب چونکہ ہمارے زمانے میں یہ سارے معاملات مفقود ہو گئے اور دنیا داری اتنی غالب آ گئی ہے کہ وہ قبرستان جہاں یا وہ میت کا معاملہ کہ جہاں فکر آخرت کا جذبہ ہی پیش نظر ہونا چاہیے اور یہ تصور ہونا چاہیے کہ عنقریب میں بھی اسی قبر میں اور اسی اندھیری کوٹری میں آنے والا ہوں، وہاں بھی جا کر دنیا داری اور یہ سارے معاملات میں ہم مبتلا نظر آتے ہیں. تو اس لیے علماء نے اجازت دی کہ توجہ کرنے کے لیے اور ان کو یکسو کرنے کے لیے، اس طرف مائل کرنے کے لیے اونچی آواز سے اگر ذکر کیا جاتا ہے یا کوئی ایسا کلام پڑھا جاتا ہے کہ جو اس کی طرف میلان پیدا ہو اور خوف خدا، فکر آخرت کا ایک جذبہ پیدا ہو، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. علماء نے جو منع فرمایا تو وہ بھی کراہت تحریمی نہیں ہے بلکہ مکروہ تنزیہی اس کو فرمایا گیا تھا، کیونکہ ظاہری طور پر ذکر کرنا اس سے بہتر ہے کہ انسان اپنا محاسبہ کرے اور فکر آخرت کی طرف اس کی توجہ ہو. کیونکہ ظاہری طور پر تو ذکر کرنا اس میں کئی احتمالات ہیں کہ ایک رسم کے طور پر کر رہا ہے، ایک ریا کے طور پر کر رہا ہے یا دیگر اس طرح کے احتمالات اس میں پائے جاتے ہیں. لیکن اگر فکر آخرت کا ایک جذبہ ہوگا، محاسبہ ہوگا تو وہ اصلاح کی طرف جائے گا. تو اس لیے جب یہ ماحول تھا تو اس میں تاکید فرمائی گئی کہ زبانی ذکر کے بجائے، اونچی آواز میں ذکر کے بجائے محاسبہ اور یہ ساری چیزیں کی جائیں، اس کو اپنایا جائے. اب چونکہ یہ سارے سلسلے مفقود نظر آتے ہیں اور نماز جنازہ میں ہم آپ جب حاضر ہوتے ہیں تو یہ ساری کیفیات پیش نظر ہوتی ہیں، اور کسی کی تدفین کے عین موقع پر جب میت کو اتارا جا رہا ہے تو اس وقت بھی ہمیں وہ سارا ماحول نظر آتا ہے کہ دنیا داری ہے، سیاسی باتیں ہیں، کھیل کود کی باتیں ہیں یا کاروبار ہے یا دیگر اس طرح کی چیزیں ہیں، بلکہ غیبت کرنے سے بھی نہیں کترایا جاتا. تو اس لیے ان ساری چیزوں سے جان چھڑانے کے لیے اور فکر آخرت کی طرف توجہ دلانے کے لیے اگر کوئی بلند آواز سے ذکر کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. بہت اچھی بات. یعنی ارتکاز موت اور اس کی حقیقت، اور ہر انسان کو چونکہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے تو اس اعتبار سے یہ سارا سلسلہ ہے تاکہ ایک عبرت حاصل ہو کہ آج یہ تو کل ہماری بھی باری ہے اور ہمیں بھی اس مرحلے سے گزرنا ہے. تو بہر صورت مفتی صاحب نے بہت عمدہ ارشاد فرمایا اپنے جواب میں. اچھا، میں یہ جاننا چاہوں گا مفتی صاحب، یہ فرمایا یہ کہ کہا یہ جاتا ہے کہ میت کو اکیلا نہ چھوڑیں. اب یہ جو ایک بات ہے کچھ عام انسان اس کو سمجھ نہیں سکتا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں اس پر بھی کچھ کلام فرمائیے. دیکھیں اس میں میت کو جہاں تک اکیلا چھوڑنے یا نہ چھوڑنے کی بات ہے تو اس کے بارے میں کوئی خاص ایسا حکم نہیں ہے کہ آپ اس کو اکیلا چھوڑ نہیں سکتے یا جو ہے وہ آپ نے اس کے پاس بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے. عام طور پر ہمارے یہاں اس لیے بولا جاتا ہے کہ میت کو اکیلا نہ چھوڑیں کہ تاکہ کیونکہ اس وقت وہ روح اس کی پرواز کر گئی ہے، اس وقت اس کی باڈی حرکت نہیں کر سکتی، وہ متحرک نہیں ہو سکتا. کوئی کیڑا آ گیا، کوئی ایسی چیز آ گئی کہ جو اس کو نقصان پہنچائے تو تکلیف تو چونکہ وہ حدیث کے اندر آیا کہ تکلیف تو ہوتی ہے، میت کو ایذا تو ہوتی ہے، تو اس کو وہ آپ اس بات پر قادر نہیں رہا کہ اپنے آپ سے ایذا دور کر سکے. تو کہتے ہیں اس کے پاس جو ہے وہ آپ اکیلا نہ چھوڑیں کہ بالفرض کوئی اگر اسے خدا نہ خواستہ کوئی کیڑا ہے یا اور کوئی ایسی چیز ہے جو اس وقت اس کو قریب آتی ہے، کوشش کرتی ہے ایذا پہنچانے کی، کاٹنے کی، تکلیف دینے کی، تو آپ اسے دور کر سکیں. یا اور کوئی ایسا معاملہ ہے خدا نہ خواستہ گرمی کی وجہ سے کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے، وہاں پر لگتا ہے آپ کو کہ باڈی کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہے، تو آپ جو ہے وہ برف کا یا ٹھنڈک کا اہتمام کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے کہ بھئی آپ اس کو اکیلا نہ چھوڑیں. لیکن اگر ویسے باڈی اکیلی بھی پڑی ہوئی ہے تو کوئی اس میں کسی قسم کا گناہ نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اس کے پاس کوئی نہ کوئی ہو تاکہ
میت کی ایک تکریم تو بہرحال اس کی ہے، انسان ہے، انسانی جان ہے، انسانی جان کی تکریم ہے، تبھی تو یہ کہا گیا ہے کہ اس کو جو ہے وہ چادر سے ڈھانپ لینا ہے، تکریم ہے تو جو ہے وہ اس کو غسل دلایا جا رہا ہے، تکریم ہے تو اس کی باقاعدہ تدفین کی جا رہی ہے، اس کو جلایا نہیں جا رہا یا اس کے ساتھ اور کوئی ایسا کام نہیں کیا جو دیگر دوسری اقوام میں ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں پروٹوکول کے ساتھ اس کا تو غسل ہو رہا ہے، میت کا بھی پروٹوکول ہے، کفن انسان کا پروٹوکول ہے، مرنے کے بعد بھی انسان کا پروٹوکول رکھا گیا ہے، سیف المخلوقات ہے مسلمان کا، اس کو جو ہے وہ کفن دیا جا رہا ہے باقاعدہ، کفن کے بعد آپ اس کا باقاعدہ جنازہ پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، سارے موجود ہیں، اور آپ دیکھیں اس میں بھی اس کی تکریم ہے کہ اس کا جنازہ سب سے آگے ہے، نماز پڑھ رہے ہیں وہ آگے موجود ہے، اس سے آگے گزرنا کیا، وہ سب سے آگے وہی، سب سے آگے وہ ہے، اس کے سامنے اس کو رکھ کے آپ نے اور جب آپ رکھ کے لے جا رہے ہیں اس کو جو ہے وہ کندھوں پہ اٹھا کے شانوں پہ رکھ کے لے کے جایا جا رہا ہے، یہ سارے اس کی تکریم ہے۔ پھر جس انداز میں تدفین ہے ہمارے یہاں، جس طرح قبر کھود کے باقاعدہ تدفین کا، یہ بھی ایک تکریم ہے، یعنی شروع سے لے کر آخر تک جتنے معاملات ہیں آپ کو دیکھیں گے، آپ کو نظر آئے گا کہ اسلام جو ہے کہ ایسا دین فطرت ہے، اور اسلام نے کس طرح انسان کی تکریم ملحوظ رکھی ہے، اس کی ولادت سے لے کر اس کے انتقال تک اور موت کے بعد تک کے جو مراحل ہیں سب میں تکریم، جو احکام دیے گئے ہیں وہ اس انداز پہ دیے گئے ہیں کہ انسان کا شرف، انسان کی تکریم، اس کی تعظیم، اس کی رسپیکٹ، اس کا ریگارڈ جو ہے یہ ظاہر ہو، تو یہ اس کے لیے۔ اور باقی رہ گئی ایک بات جو ہے وہ سورہ یاسین کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ذکر کر دیتا ہوں، تلاوت کی حالت نزا کے اندر جو ہے کہ اگر جو ہے کوئی اس وقت سورہ یاسین کی تلاوت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، یہ بات بھی حدیث میں موجود ہے، اقرؤوا علی موتاکم یاسین، اپنے مردوں پہ سورہ یاسین پڑھو۔ اب یہ روایت اگرچہ اس کی سند میں تھوڑا مسئلہ ہے، کیلو قال ہے، لیکن جو ضعیف روایات ہوتی ہیں وہ فضائل کے باب میں مقبول ہوتی ہیں، اس لیے فقہاء نے اسے قبول بھی کر رکھا ہے۔ موتاکم کے اندر دونوں احتمال موجود ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انتقال کرنے کے بعد اس کے لیے سورہ یاسین پڑھو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انتقال کے وقت قریب مرگ جو ہے اس کو موتاکم کہا جا رہا ہے۔ اور جان کنی میں جو آسانی ہے وہ جو نزا کے عالم میں اس کے لیے رخصت کا پہلو ہے، یہ بات بھی بالکل درست ہے کہ اس میں آسانی ہوتی ہے، سورہ یاسین کی تلاوت بھی کی جا سکتی ہے اور سورہ رعد کی تلاوت بھی کی جا سکتی ہے۔ ویسے تو قرآن مجید سبحان اللہ سارا ہی کیا بات ہے، لیکن بطور خاص ان دو سورتوں کو نامزد کیا جاتا ہے اس حوالے سے کہ سورہ یاسین اور سورہ رعد جو ہے یہ دونوں سورتیں اس میں راحت کا اور آسانی کا باعث بنتی ہیں، بعد میں تلاوت کر سکتے ہیں۔ اور جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ میت کے پاس ویسے تلاوت کرنے میں کوئی مسئلہ صرف اتنا ہے نجاست کا، کہ اگر کوئی نجاست ہے تو تلاوت نہیں کر سکتے، نجاست نہیں ہے تو تلاوت کر سکتے ہیں۔ اور جو ڈھانپنے کی بات ہو رہی ہے وہ اسی لیے ہو رہی ہے کہ بالفرض اگر نجاست حکمیہ تو وہ میت میں ہوتی ہے نا، جب غسل دیا جاتا ہے وہ نجاست حکمیہ ہے، ویسے بھی آپ نے ڈھانپ دیے تلاوت کر سکتے ہیں۔ اور تسبیح، ذکر و اذکار، استغفار، کلمہ طیبہ، یہ تو ویسے ہی کر سکتے ہیں، ڈھانپا ہوا ہو یا نہ ہو، یہ بہرحال کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مجھ سے بھی میں جاننا چاہوں گا کہ میت کو کفن دینے کے بعد ہم تصاویر میں بھی دیکھتے ہیں اور عمومی طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ امامہ شریف باندھ دیا جاتا ہے، تو امامہ جو باندھا جاتا ہے اس کے لیے کیا حکم، میں چاہوں گا اس پر بھی کچھ رہنمائی فرما دیں۔ رئیس بھائی، مرد کے لیے کفن سنت وہ 3 کپڑے ہیں، قمیص، ازار اور لفافہ ہے، اور بہتر یہ ہے کہ اسی میں اس کو کفن دیا جائے، اس سے زیادہ نہ کیا جائے۔ متاخرین علماء نے علماء، مشائخ اور معظم دینی جو افراد ہیں تو ان کے لیے اس چیز کی اجازت دی کہ اگر ان کا ایک جو تقدس ہے، ادب و احترام ہے، اس کی وجہ سے اگر کوئی اس میں اضافہ کرتا ہے، یعنی امامے کے طور پر اضافہ کیا جاتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو علماء نے اس سے منع کیا تو اس میں کراہت تنزیہی ہے، یعنی تحریمی نہیں ہے، حرام نہیں ہے کہ اس کو اگر اختیار کیا جاتا ہے، کیونکہ جہاں علماء نے اس سے متعلق کراہت کا قول کیا تو وہاں اس کے جواز کے بھی مختلف اقوال بیان کیے گئے، جس طرح علامہ شامی علیہ الرحمہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہما آپ کے حوالے سے یہ فرمایا کہ آپ کے بیٹے حضرت واقد کا جب انتقال ہوا تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہما انہوں نے 5 کپڑوں میں ان کو کفن دیا، یعنی اضافی کپڑوں میں ایک امامہ ہے جس میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، صحابی کے بیٹے ہیں، حضرت عمر کے بیٹے ہیں، تو ان کا قول اور ان کا عمل ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی امامہ پہنا کر یہ کفن میں اس کو شامل فرمایا، لیکن اس کے لیے پھر یہ ہے کہ اس کا شملہ وہ داڑھی کے نیچے سے یہ چہرے کے اوپر اس طرح کیفیت کی جائے گی، یعنی شملہ اس کا پیچھے نہیں رکھا جائے گا، شملے کو گھما کر اس طرح کفن میں شامل کیا جائے گا۔ عام لوگوں کے لیے اس کا استعمال اس سے گریز کیا جائے، عام لوگوں کے لیے اس کی کراہت ہے، اور علماء کے لیے یا باعمل جو مشائخ ہیں
کسی معظم دینی کے لیے، معظم دینی کے لیے اس کی اجازت ہے کہ ان کی ایک عزت و تکریم کے لیے اور تبریک کے لیے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ اس سے برکت حاصل کرنے کی نیت سے اور ایک اعزاز و شان کے لیے اگر یہ اہتمام کیا جاتا ہے تو اس میں چونکہ کراہت تنزیہی ہے تو شدت پسندی کا معاملہ نہ کیا جائے. اس میں اگر کوئی کرتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اور پھر اگر عام عوام ویسے بچنے کا تو حکم کیا جاتا ہے کہ اس سے بچے اور اس سے گریز کیا جائے. اور لیکن اگر کوئی عام عوام میں سے بھی کوئی یہ کرتا ہے تو چونکہ کراہت تنزیہی ہے تو اس میں شدت نہ کی جائے اور پھر اس کو رواج بھی نہ دیا جائے. یعنی دونوں طرف سے افراط و تفرید کا معاملہ نہ کیا جائے کہ کرنے والوں پر ناجائز و حرام اور دیگر اس طرح کے شدت کے جو فتاوی وہ صادر کیے جائیں. اور اگر کہیں نہیں ہے تو پھر اس کا معمول نہ بنایا جائے. اس سے منع کیا گیا ہے اور اس کو عام عوام کے لیے ناپسند کیا گیا تو اس سے گریز کیا جائے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا کوئی پیغام میں چاہتا ہوں چونکہ ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ موت کی بات ہو رہی ہے فوراً سوئچ کر دو چینل. ابھی تو موت کی، تدفین کی اور غسل کی ایسی باتیں ہو رہی ہیں، اس سے تو ڈر لگ رہا ہے بھائی ہمیں. یہ بتائیے کہ موت کی ایک حقیقت ہے، اس حوالے سے یہ جاننا، ان احکامات کا جاننا کتنا ضروری ہے؟ رئیس بھائی یہ جن چیزوں سے بندوں کا واسطہ پڑتا ہے، جس بندے کا جس چیز سے واسطہ پڑنا ہو اس چیز کے احکام سیکھنا ضروری ہو جاتا ہے. تو اب گھر کے اندر اگر آپ کے جو ہے وہ یہ تو ہر ایک کے ساتھ مسئلہ ہے نا، ہر ایک نے جانا ہے گھر کے اندر. آپ اٹل حقیقت، آپ کے والد کا انتقال ہو جائے، والدہ کا ہو جائے، بھائی کا، بہن کا، کسی کا بھی ہوتا ہے، عزیز و اقارب میں اولاد کا، کسی کا بھی، آپ کو پتہ تو ہو کہ اس وقت کرنا کیا ہے. اور شریعت جب ہم کہتے ہیں کہ دین ضابطۂ حیات ہے، مکمل ضابطہ ہے، تو اس بارے میں بھی دین نے رہنمائی فراہم کر رکھی ہے. تو آپ ایسا تو نہیں ہے کیف متفق اس وقت دیکھیں گے یا پریشان ہو رہے ہیں اس وقت آپ کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، دین نے سارا آپ کو بتا رکھا ہے. بہت اچھی بات. مفتی صاحب میں آپ کی آمد کا بہت شکریہ ادا کروں گا، آپ تشریف لائے، بہت عمدہ آپ نے جوابات ہمارے ناظرین تک پہنچائے. مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین محترم، روشنی سب کے لیے ایک ایسا پروگرام ہے کہ جس میں کوشش کی جاتی ہے کہ وہ تمام احکامات قرآن و حدیث سے آپ تک پہنچایا جائے جو ہماری زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں. پھر آج موت کے حوالے سے اور احکام میت کے حوالے سے بہت عمدہ ہمارے علماء نے جوابات ارشاد فرمائے. سے بغور سنیے گا اور دیکھیے گا کہاں کہاں غلطی ہوئی، اپنی اصلاح کرنے کی بھی کوشش کیجیے گا اور اس پیغام کو آگے بڑھانے کی بھی کوشش کیجیے گا کہ اس قسم کے پروگرام دیکھے جائیں. اور یہ نہ سمجھیں کہ اگر کسی کو موت آ گئی تو آپ کو نہیں آنی. ہر شخص کو، ہر ذی نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو اس اعتبار سے اس کے حوالے سے آگہی بھی بہت ضروری ہے، اور تاکہ آپ اگر ایسی سچویشن آپ کے سامنے ہے تو اسے کس طرح فیس کیا جائے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ آئندہ پیر کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. روشنی سب کے لیے، روشنی 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 روشنی سب کے لیے، روشنی